اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ضعیف احادیث جو ہیں ان کے ترک بہت زیادہ ہوں تو اس کے اوپر بالکل موضوع کی طرح جس طرح جھوٹا قرار دے دیا جاتا ہے وہی فتویٰ لگائیں گے آپ؟ یہ ترک کیا ہوتے ہیں جی؟ ڈیفرنٹ ویز سے آ رہی ہیں، ڈیفرنٹ صحابہ سے آ رہی ہیں۔ دیکھا ہم نے لوگوں کو چیزیں سکھا دی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب لوگ طریق، ترک یہ الفاظ بولتے ہیں، پہلے تو کہیں نہیں تھے ہوتے یہ۔ اب الحمدللہ ہماری اس دعوت و تبلیغ کی برکت سے وہ پیورلی جو فقہ اور حدیث کی ٹرمنالوجیز جو ہمارے فارغ التحصیل علماء کو نہیں پتہ ہوتی تھی نا، وہ بھی لوگوں کو پتہ چل گئی ہیں کہ کیا ہوتی ہیں یہ ٹرمز، ٹھیک ہے نا؟ سماع کی تصریح، آپ پرانے کسی بزرگ جو عالم دین ہے اسے پوچھیں گے سماع کی تصریح کیا ہوتی ہے؟ سر آپ کی وجہ سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا ہے اور سننے کو بھی، دونوں حقیقت ہے۔ سننے کو کس سے سننے کو ملا؟ علماء سے؟ سمجھ ہاں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مختلف طرق، طریق کہتے ہیں ایک چین کا راستہ، اس کی جمع ہے طرق، اور اسی سے لفظ طریقہ بھی ہے، یہ قاف وہ والی ہے۔ ایک حدیث سے اگر بے شمار طرق آ رہے ہوں، ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف، اگر اس کو امت کا اجماعی عملی تواتر حاصل ہو جائے پھر آپ اس کو بے شک لیں گے، اگر اختلافی ہے پھر نہیں۔ اجماعی کس طرح؟ مثلا کئی ضعیف روایتیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردے کو قبلہ رخ دفن کرو، اس پہ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن امت کے عملی تواتر نے اسے سپورٹ کیا ہے کہ ہم نسل در نسل صحابہ تابعین تبع تابعین سے دنیا میں کوئی مسلمان ہے جو قبلہ رخ نہ دفنائے؟ نہیں۔ لیکن جہاں اختلاف ہے، رفع الیدین کی 22 ضعیف روایتیں مل کے اس کو حلال نہیں کر دیں گی، ترک رفع الیدین کو، کیونکہ امت میں اکثریت رفع الیدین کی قائل ہے، شیعہ سارے قائل ہیں، سنیوں میں بھی امام مالک، امام شافعی، امام بن حنبل 6 کے 6 یہ امام، یہاں تو ایک طرف ہے نا۔ اختلاف آئے گا پھر ہم نے کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہے۔ میں اجماع اور عملی تواتر کی بات کر رہا ہوں، اس کو ہم سنت مانتے ہیں، یہ لوکلائز سنتوں کو نہیں جس کو پوری امت اتفاق کے ساتھ لے کے چلے۔ تو آپ لے بچے کے کان میں اذان دینے کی روایت کو امام ترمذی نے صحیح کہا ہے، روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے کان میں نبی علیہ السلام نے اذان دی، عقیقہ بھی کیا ان کا، لیکن عقیقے والی تو صحیح روایتیں موجود ہیں، اذان دینے والی کوئی نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کو عملی تواتر نے، اور امام ترمذی میں نے خود نقل کیا ہے کہ مسلمانوں میں یہ عملی تواتر ہے کہ وہ کان میں اذان دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ دین ٹرانسفر ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ سنت ہے۔ سنت اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ قرآن کو آپ تک سنت نے پہنچایا ہے۔ صحیح۔ غامدی صاحب نے آ کے یہ ہمارے دماغ کھولے ہیں نا، ہمیں تو یہ جملے ہی نہیں تھے پتا۔ غامدی صاحب نے جملہ بولا کہ سنت قرآن پر مقدم ہے، تو لوگوں نے کہا یار یہ کیا بات کر دی، قرآن پر مقدم ہے؟ کیوں مقدم ہے؟ اس لیے کہ سنت تو قرآن سے پہلے کی ہے، قرآن تو بعد میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، تو وہ کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں لکھے ہوئے، وہ اسٹیبلش تھے، سنت ابراہیمی چل رہی تھی۔ قرآن اپنی باتوں کی دلیل میں سنت کو لے رہا ہوتا ہے کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو سنت اور تواتر سے آ رہے ہیں۔ سنت مقدم ہے یعنی پہلے سے چل رہی ہے، قرآن بعد میں آیا۔ ہاں جہاں پہ سنت میں خرابیاں تھی قرآن نے دور کی۔ قرآن میں آتا ہے یہ طواف کرتے ہیں اور ننگے اور سیٹیاں بجاتے ہوئے، اس کو کنڈیم کیا، تو کہا طواف ٹھیک ہے لیکن سیڑھیاں اور ننگے پھرنا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہہ دیا، جب کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب مروہ تو یہ بتوں کی وہ چل رہا ہے، تو کہا نہیں یہ صحیح چل رہا ہے، ہر چیز ہی غلط نہیں چل رہی ہے۔ سنت، میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے سنت اور حدیث میں فرق، تو سر سنت محفوظ کر رہی ہے، پہلا سورس سنت ہے، سنت نے قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ سنت ہے عملی تواتر کہ صحابہ نے اپنی اولاد کو سکھایا، انہوں نے اپنی اولاد کو اس طرح کرتے کرتے ہم تک دین پہنچا۔ لیکن یہ وہ چیزیں سنت میں ہوں گی جو اتفاقی امور ہیں، جہاں اختلاف آ جائے گا پھر ہم فریز شدہ نالج کے پاس جائیں گے 1200 سال پہلے امام بخاری امام مسلم کے پاس کہ ان کے زمانے میں سنت کون سی اسٹیبلش تھی، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھیں، ورنہ تو یہاں ہر بندوں نے سنت بنا دی ہے جی، اور جہاں سنت نہ ہو کہتے ہیں مستحب ہے اور کہتے ہیں یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا، خود سے بنا لیا وہ۔ تو اس طرح کی ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف آ جائے، وہ 100 بھی بن جائے نا، وہ حسن اور صحیح نہیں بنے گی، تا وقت ہے کہ سنت اسے سپورٹ نہ کرے، اور سنت بھی اجماعی سنت، ایک فرقے کی سنت نہیں۔ کیوں کہ اس طرح کی ضعیف روایتیں امت میں پھیلائی گئی ہیں،
جب ایک چیز کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے تو پھر ضعیف 8 ضعیف روایتیں موجود ہیں نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام کو جب دفنانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کا کچھ حصہ خراب ہو چکا ہوا تھا. تو 8 تھوڑی ہیں, تو شیطان نہیں پھیلائی ہیں نا یہ, ٹھیک ہے نا جی. یہ میں نے مسئلہ 36 میں بھی بتایا تھا. تو اس طرح کی جعلی روایتیں جو آئی ہیں کتابوں کے اندر, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر ضعیف روایتوں کو لیں گے تو بہت گستاخانہ چیزیں بھی آ جائیں گی. پھر اصول آپ کو ایک رکھنا پڑے گا, اور یہ یاد رکھیں اگر آپ کہیں گے ہم نے یہ اصول ایک رکھا تو جو ہے وہ دین کا بہت حصہ ضائع ہو جائے گا, نہیں. دین کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے بزرگ بابوں سے نہیں اللہ نے لینی ہے, اللہ نے خود حفاظت کی ہوئی ہے. دین ضائع نہیں ہوگا, دین محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ایسی حفاظت کرے گا کہ امت وہی بات ایکسیپٹ کرے گی جو اتفاقی ہوگی, اور اس میں امت میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا. آج کتنے فرقے پیدا ہوئے, وہ کہتے ہیں صلات کا مطلب تو دعا ہے, نماز تو آئی کوئی نہیں ہے. کیا پذیرائی مل گئی ان کو؟ کفر کے فتوے لگا دیے سب نے. غلام احمد قادیانی دجال نے دعوی نبوت کیا, کیا امت نے مان لیا؟ کفر کا فتویٰ لگ گیا ان کے اوپر. سر امت بہت بڑی چیز ہے, امت کا اجماعی فام. ہاں ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہو, اس میں آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. اس میں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ چھوٹا طبقہ جو ہے وہ دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہو بڑے طبقے سے. یہ جو اکثر کہتے ہیں نا جی امت کا اجماع اور وہ سواد اعظم, اس سب سے مراد اجماع امت ہے.